اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا تیسرا پارہ ہے اور اس میں اس کے اہم ٹاپکس مضامین دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں ایک جو آیت نمبر 254 میں انفاق کا حکم دیا گیا ہے۔ انفاق کا مطلب ہے خرچ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا کہا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جب نہ دوستی کام آئے گی نہ سفارش، یعنی قیامت کے دن۔ یعنی جس دن یہ جو مال ہے جو ہم نے جمع کیا ہوا ہے اس دن کسی کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں تو ہم اپنی دولت کی وجہ سے دوست بھی بنا لیتے ہیں نا، اور سفارش بھی کروا لیتے ہیں، لیکن قیامت والے دن یہ مال کام نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو خرچ کرو۔ کہاں خرچ کرو؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، غریبوں مسکینوں یتیموں کو دو، ٹھیک ہے، اور اللہ کے جہاد اور اس کے دین کو پھیلانے کے راستے میں خرچ کرو۔ اور اس کے بعد آیت الکرسی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم الشان یہ آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف بھی ہے، اور اس کی بہت فضیلتیں ہیں اس آیت کی۔ ایک تو یہ کہ انسان اس کو جب پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور رات کے اذکار میں اس کو لازمی شامل کریں، اور ہر فرض نماز کے بعد بھی اس کو پڑھا کریں، کیونکہ جو فرض نماز کے بعد اس کو پڑھتا ہے اس کو جنت کی خوشخبری ہے، کیونکہ یہ بہت پیاری آیت ہے۔ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کا پورا تعارف ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جو زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، یعنی وہ ہر وقت ہم اس کی نگاہوں کے اندر ہیں۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے اگلی آیات میں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس پر ایمان اگر انسان کا ہو تو وہ انسان کے لیے ایک بہت ہی مضبوط سہارا ہے۔ یعنی انسان کو دنیا کے کسی سہارے کی پھر ضرورت نہیں رہتی۔ ہم سوچتے ہیں نا ہمارا باس، ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، ہمارا کوئی سہارا بن جائے، لیکن اللہ پر اگر انسان ایمان لائے نا تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مضبوط سہارا بن جاتا ہے۔ اور اللہ جو ہے، اللہ پر ایمان جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے اللہ اپنے پیارے بندوں کو اندھیروں سے نکالتا ہے اور روشنی میں لے کے آتا ہے۔ کون سے اندھیروں سے نکالتا ہے؟ جہالت کے اندھیروں سے نکالتا ہے، لا علمی کے اندھیروں سے نکالتا ہے، ان کو روشنی یعنی قرآن میں پاک کا نور عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کچھ واقعات کا ذکر ہے۔ اس میں ایک قصہ آ رہا ہے حضرت ابراہیم کا اور نمرود کا قصہ۔ نمرود کون تھا؟ یہ ایک بادشاہ تھا، بڑا ہی پاورفل بادشاہ تھا، اور عراق کا بادشاہ تھا۔ تو اور حضرت ابراہیم کے یہ وطن کا تھا اس وقت جہاں رہتے تھے حضرت ابراہیم، وہاں کا یہ بادشاہ تھا۔ ان کے درمیان کا مکالمہ ہو رہا ہے کہ الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ اس نے جب کہا ابراہیم نے کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس بادشاہ سے کہا، تو اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ پھر ابراہیم نے کہا کہ میرا جو رب ہے وہ سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے، تم اس کو مغرب سے لا کے دکھاؤ۔ تو وہ جو کافر تھا نا وہ مبہوت رہ گیا، حیران رہ گیا، لاجواب ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عزیر کا واقعہ آ رہا ہے آخر اس پیج کی آخری آیت میں، او کالذی مر علی قریۃ، کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزرے۔ اس بستی پہ کیا ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا، اور وہ بستی جو تھی وہ اونڈے منہ پڑی ہوئی تھی، اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا، دیکھ کر ان کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ جو بستی گری ہوئی ہے یہ زندہ کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کو بھی سلا دیا، ایک طرح سے مر گئے وہ، اور ان کا جو گدھا تھا یا ان کے پاس جو جانور تھا وہ بھی، اس کو بھی۔ پھر 100 سال تک وہ وہاں پر مرے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی بخشی۔ پھر زندگی بخش کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو، وہ حیران رہ گئے کہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ، میں کدھر تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ دیکھیں، آپ 100 سال تک جو تھے وہ موت کی حالت میں تھے، اور فرمایا کہ اپنے گدھے کی طرف دیکھو، اور یعنی وہ سب چیزیں، جو گدھا جو تھا وہ ہڈیوں کا ڈھیر بن چکا تھا، ہڈیاں ہی صرف رہ گئی تھیں، اس کی کچھ نہیں تھا، اور جو کھانا تھا وہ بھی۔ تو انہوں نے پھر ان کو یقین ہوا، یقین تو ان کو تھا، لیکن جو سوال پیدا ہوا نا اس کا اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دے دیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، کہ اللہ تعالیٰ مجھے دکھا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا آپ کو ایمان نہیں لاتے آپ اس چیز پر؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے ایمان ہے لیکن مجھے دل کا اطمینان چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، فرمایا کہ آپ 4 پرندے لے لیں، ان کو اپنے سے مانوس کر لیں، یعنی اگر جب آپ ان کو بلائیں تو آپ کے پاس بھاگے آئیں، اپنے سے مانوس کر لیں۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو ذبح کر دیں، ان کو مختلف پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیں ہر پرندے کو، پھر ان کو مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھ کے آئیں، پھر آپ ان کو آواز دیں۔ تو حضرت ابراہیم نے ایسا ہی کیا، جب انہوں نے آواز دی تو وہ سارے دوڑتے ہوئے آئے،
یعنی سارے ان کی کسی کی بوٹی، کسی کی ہڈی، کسی کا کوئی، سارے پارٹس آپس میں مل گئے اور پورے پورے پرندے بن کے ان کے پاس دوڑتے آئے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ان کو دکھایا کہ کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مردوں کو زندہ کرے گا. یعنی ان کو یقین دلوایا کہ دیکھیں کیونکہ وہ نبی جو تھے تو ان کو بتانا بھی تھا لوگوں کو، تو ان کو پوری طرح سے یقین دلوایا. اس کے بعد اگلی آیات میں انفاق یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال دی جا رہی ہے. یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا ان کو اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ بڑھا چڑھا کر دیتا ہے، اس کی مثال بیان کی جا رہی ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ایک مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ایک دانے کی طرح ہے، انبتت سبع سنابل، اس میں 7 بالے نکلے. یعنی ایک دانہ زمین میں بویا جائے، یعنی 1 روپیہ سمجھیں ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو اس میں سے کیا ہوا 7 بالے نکل آئے. یہ وہ 1 روپیہ جو تھا وہ 7 حصوں میں بڑھ گیا، 7 حصے بڑھ گیا. پھر ہر فی کلی سنبلۃ مئۃ حبہ، تو ہر جو تھی نا وہ اس کی جو شاخ بن گئی تھی اس میں 100 دانے لگ گئے. یعنی ایک چیز 1 روپیہ خرچ کیا تھا اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے کتنا دیا، 700 گنا تک بڑھا کر دے دیا. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو کمی نہیں آتی. دنیا میں بھی اللہ اس کو زیادہ دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ جتنا چاہے بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے خزانوں کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کتنے وسیع ہیں. ہم تو اپنے حساب سے سوچتے ہیں نا کہ ہم پیسے نکالتے ہیں تو ہمارے پاس کتنے بھی پیسے ہوں ہم نکالتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کم ہو گئے. لیکن اللہ کے جو خزانے ہیں نا وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں، بلکہ ہمیں کوئی کمی بھی نہیں ہوتی، کوئی کمی نہیں ہوتی. جتنا مرضی اللہ تعالیٰ اس میں سے نکال دیں، دے دیں. تو اللہ تعالیٰ کے خزانے بہت زیادہ ہیں اور اللہ اپنے راہ میں خرچ کرنے والے کو بہت زیادہ دیتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں ان کو منع کیا ہے کہ وہ پھر خرچ کرنے کے بعد احسان نہ جتلائیں. یہ نہ کہیں کہ اچھا میں نے تو تمہیں فلاں موقع پہ مطلب جیسے کسی کو اگر آپ نے مدد کی ہے اور مدد کرنے کے بعد اب آپ کہیں کہ یہ میں اس کو احسان جتلاؤں کہ میں نے تمہاری مدد دیکھا فلاں ٹائم پہ میں تمہیں دیا تھا، فلاں ٹائم پہ تمہاری مدد کی تھی، اس کو جتلانا، اس کو احسان جتلانا، اس کو بتانا بار بار، اس چیز سے منع کیا گیا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو بھی ایسے کرے گا وہ اپنی سارے خرچ کیے کو کہ اجر کو ضائع کر دے گا، بالکل ایسے جیسے تھا ہی نہیں. جیسے چٹیل میدان تھا، جیسے پہاڑی ہو اس کے اوپر بٹی ہو اور پانی گرے تو سارا ہی بہہ جائے، کچھ بھی نہ رہے. یعنی وہ مثال ہے کہ آپ نے دیا لیکن آپ کو اس کا کوئی اجر نہ ملا. اور پھر اس کے بعد اگلی آیات میں کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو تم کو دیا جا رہا ہے نا اس میں سے دوسروں کو جو دو تو اچھی حالت والی چیزیں دو. یعنی دوسروں کو دینے کے لیے بری بری چیزیں نہ دو، بلکہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اچھی چیزیں دو. ہم کیا کرتے ہیں، ہم وہ چیزیں دیتے ہیں جو بالکل ہمارے کسی کام کی نہیں ہوتی ہے نا. تو اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں دو تو اچھے طریقے سے دو. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان کیا کرتا ہے، شیطان تم کو فقر سے یعنی غریبی سے ڈراتا ہے. ویأمرکم بالفحشاء، اور تم کو وہ حکم دیتا ہے کہ برائی کرو، بے حیائی کرو. یعنی شیطان، ہم اللہ کی راہ میں جب خرچ کرتے ہیں نا تو شیطان ہمیں نہیں خرچ کرنے دیتا. وہ کہتے ہیں تمہارے تو پرس میں پیسے کم ہو جائیں گے ہے نا، تمہیں کمی آ جائے گی تھوڑی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے. اللہ کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے، ہم اللہ کے راہ میں خرچ کر کے تو دیکھیں ہمارے پرس میں بھی پیسے رہیں گے اور ہمیں اللہ تعالیٰ برکتیں بھی عطا فرمائیں گے اور ہماری بلائیں بھی ٹال دیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آخرت میں ذخیرہ ہو جائیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس ہم جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. اللہ تعالیٰ بخشش کا وعدہ کرتا ہے. جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا تو اللہ بخشش کا وعدہ کرتا ہے اور اپنی طرف سے فضل کا کہ میں تمہیں بہت زیادہ دے دوں گا. اس کے بعد والی آیات میں کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء. یعنی وہ فقیر، وہ غریب لوگ کہ جو اللہ کے راستے میں گھرے ہوئے ہیں، مصروف ہیں اور وہ طاقت نہیں رکھتے زمین میں کہ وہ کوئی سفر کریں یا وہ کوئی کمائیں، اور وہ دیکھنے سے وہ لگتے یہی ہے کہ وہ ان کی حالت ٹھیک ہے، ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان خوشحال ہیں. لیکن اصل میں ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. وہ لوگوں کے پیچھے پڑ پڑ کے لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں، بلکہ وہ صبر شکر کر کے بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی دے دے تو لے لیتے ہیں، نہ دے تو وہ مانگتے نہیں ہیں. دیکھیں کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا وہ فقیروں کی طرح مانگتے رہتے ہیں، بلکہ کچھ لوگوں کا تو پیشہ ہی گداگری ہوتا ہے. وہ تو باقاعدہ اس کو لوگوں سے مانگ مانگ کے اپنی زندگی کا سارا کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جو مانگتے نہیں ہیں، اگر دے دیا جائے تو خاموشی سے لے لیتے ہیں، لیکن پیچھے نہیں پڑتے کسی کے کہ دے دو، مجھے یہ ضرورت ہے دے دو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں آپ، اور ڈھونڈ کر تو پھر آپ ایسے لوگوں کی مدد کریں. ٹھیک ہے نا، ان کی مدد کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہوگا.
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، کہ جو لوگ اپنے مال رات اور دن خرچ کرتے ہیں سرا و علانیۃ، کھلے اور چھپے، یعنی کچھ مال وہ دوسروں کو دکھا کے خرچ کرتے ہیں تاکہ دوسروں کے اندر جذبہ پیدا ہو کہ اچھا میں بھی اپنا مال خرچ کروں، اور کچھ مال وہ چھپا کے خرچ کرتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہ چلے، صرف میرا اور اللہ کا معاملہ ہو، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت بڑا اجر ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے اوپر قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، جس دن لوگ خوف زدہ ہوں گے نا، اس دن ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد سود کا ذکر آ رہا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، جو شخص سود کھاتا ہے اس کی مثال پتہ کیسی ہے؟ جیسے ایک شخص ہو اور اس کو جن لگ گیا، جن چمڑ گیا، کہتے ہیں نا جن چمڑ گیا، اس کو جن چمٹ گیا، کہتے ہیں نا، سنا ہوگا کبھی۔ تو یہ والی بات ہے کہ جو سود کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ ایسے جیسے ان کو جن چمٹ گیا ہو۔ اور اس کے بعد اگلی آیات میں قرض کا لین دین کرتے وقت لکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور گواہ بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی جب ہم کسی سے کوئی بڑی اماؤنٹ قرض لیں یا کسی کو قرض دیں تو ایسے نہیں دے دیں، بلکہ گواہ بنائیں کہ کوئی ایسا بندہ موجود ہو جو دیکھے، اور دوسرے نمبر پہ ہم اس کو لکھ لیں، یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم اس طرح لکھتے نہیں نا اور اسی طرح کسی کو بہت بڑی اماؤنٹ دے دیتے ہیں یا کسی سے لے لیتے ہیں تو بعد میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ مکر ہی جاتا ہے بندہ کہ میں نے تو لیا ہی نہیں کوئی پیسہ، ٹھیک ہے نا، ایسے بھی ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ وہ فوت ہو گیا جس نے پیسے لیے تھے، اب جو قرض لے کے فوت ہو جاتا ہے تو اس کا وبال ہوتا ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر عذاب ہوتا ہے اس بات کا، قرض والا بندہ فوت ہو جائے جس نے دوسرے سے پیسے لیے ہوں تو اس کے اوپر وبال ہوتا ہے، اس کا گناہ ہوتا ہے۔ تو اب اگر لکھا ہوا ہو کہیں اور کوئی گواہ ہو تو جو اس کے وارث ہوں، جو اس کے پیچھے اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں، اس کی اولاد، وہ اس کا قرض ادا کر دے تو اس کے اوپر سے وہ بال ختم ہو جائے، ہے نا۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سے نقصان ہوتے ہیں جو جب ہم قرض دیتے ہیں اور لکھتے نہیں ہیں۔ تو یہاں بہت بڑی اہم آیت ہے کہ جب قرض لیا جائے تو کیا کیا جائے؟ لکھا جائے، باقاعدہ گواہ بنائے جائیں۔ اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری رکوع ہے، بہت زبردست رکوع ہے یہ، کسی کا مائک اوپن ہے پلیز اپنا مائک میوٹ کر لیں۔ تو یہاں پر سورہ بقرہ کی آخری جو رکوع ہے یہ بہت زبردست رکوع ہے، اور اس میں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِاللَّهِ، جو بھی تم اپنے دل میں چھپاؤ گے نا یا ظاہر کرو گے اللہ اس کا حساب لے لے گا۔ یعنی کچھ چیزیں ہم اپنے دلوں میں چھپا لیتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ میرے دل میں ہے، کسی کو نہیں پتا اس بات کا، ہے نا، لیکن وہ چیزیں اللہ کو ناپسند ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ اس کا بھی حساب لے لے گا، اور جو تم ظاہر کر دیتے ہو اس کا بھی حساب لے لے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ایمان لائے رسول اس چیز پر جو اس کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کے رب کی طرف سے، اور مومنین، اور کل آمن باللہ، ہر کوئی ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، اور اس کی کتابوں پر، اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم ان کے رسولوں میں کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، رسولوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، سب رسول اللہ کی طرف سے ہی بھیجے ہوئے ہیں۔ وقالو سمینا واطعنا غفرانک، اور انہوں نے کہا سنا ہم نے اور ہم نے اطاعت کی، یعنی اللہ کی بات کو سنا اور اطاعت کی، غفرانک ربنا، اے رب ہمارے تو ہم کو بخش دے، والیک المصیر، اور تیری ہی طرف ہم کو لوٹ کر آنا ہے۔ ہم سب کو لوٹ کر کہاں جانا ہے؟ اللہ کی طرف جانا ہے۔ جو مرضی ہم دنیا میں کر لیں، جانا کدھر ہے ہم نے؟ اللہ کی طرف جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اس کے بعد یہ بہت پیاری دعا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اس کو آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں اس کا، کہ اے رب ہمارے نہ تم ہم کو پکڑنا، ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے، کیونکہ انسان کیا ہے؟ خطا کا پتلا ہے، بھول بھی جاتا ہے۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ہم پر بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے، اور وہ بھی نہ ڈالنا جو اس کی ہم میں طاقت نہ ہو، ٹھیک ہے، ہم کو بخش دینا، ہم کو معاف کر دینا، ہم پر رحم کرنا، تو ہمارا مولا ہے، پر ہمیں کافر قوم پر فتح و نصرت عطا فرمانا۔ یہ اس وقت بھی پڑھنی چاہیے جب مسلمانوں کے اوپر مشکل وقت ہو، جیسے اس وقت آپ دیکھیں کہ غزہ میں اور فلسطین میں اتنے برے حالات ہیں، تو یہ دعا ضرور پڑھا کریں، یاد کر لیں، اپنی نمازوں میں بھی پڑھا کریں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی۔ اور اس کے بعد والی آیات میں سورہ آل عمران سٹارٹ ہو رہی ہے، اس کے بعد ٹھیک ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، جو چیزیں بھی ہے نا زمین میں ہے یا آسمان میں ہے، اللہ سب چیزوں کو جانتا ہے، کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، کہ اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، کیونکہ جب انسان کو ہدایت مل جاتی ہے نا تو اس کے بعد بھی انسان دوبارہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے اور ایسے کام کرنے لگ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دینے کے بعد واپس ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد
کچھ چیزیں ایسی بتائی گئی ہیں. آگے بدر میں لڑنے والے دو گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے. ایک اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا. جب غزوہ بدر ہوئی ہے تو دو گروہ تھے نا, ایک اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور ایک کفر کی راہ میں لڑ رہا تھا. اور اس کے بعد مرغوبات نفس بتائی گئی ہیں, یعنی وہ چیزیں جو انسان کو کیا کرتی ہیں, اٹریکٹ کرتی ہیں, انسان کو غافل کر دیتی ہیں. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ, عورتوں سے یعنی عورتیں, والبنین اور اولاد, والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ, سونے اور چاندی کے ڈھیر, والخیل المسومۃ, اور چیدہ گھوڑے, یعنی جیسے چیدہ گھوڑے اس وقت ہوتے تھے نا, خصوصی قسم کے گھوڑے ہوتے تھے, خاص گھوڑے, لیکن آج کل آپ سمجھ لیں کہ بڑی بڑی گاڑیاں, ٹھیک ہے, والانعامی, اور جانور, والحرث, اور کھیتی. اس وقت یہی چیزیں ہوتی تھی. آج کل تو بہت کچھ ہے جو ہمیں اٹریکٹ کرتا ہے نا. آپ سوچئے گا ضرور کہ ہمیں کیا کیا چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں جس کو جو ہمیں غافل کر دیتی ہیں دین سے, اللہ کے کلام سے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے سوچنا ہے اور مجھے ضرور بتانا ہے. آپ کمنٹس میں بھی بتا سکتے ہیں یوٹیوب پہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ کیا میں تم کو خبر دوں کہ سب سے اچھی چیز کون سی ہے, جو ان چیزوں سے بھی اچھی چیزیں ہیں. للذین اتقوا, جنہوں نے تقوی اختیار کیا, جنہوں نے کیا کیا, برائیوں سے بچ گئے. عند ربہم جنات تجری, ان کے پاس رب کے ان کے لیے رب کے پاس کیا ہے, جنات, باغات ہیں, تجری من تحتها الانہار, ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وازواج مطہرۃ, اور اس میں ان کی پاکیزہ بیویاں یا اسپاؤز ہوں گے. ورضوان من اللہ, اور اللہ کی رضامندی. سب سے بڑی بات پتہ کیا ہے, کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے, آمین. واللہ بصیر بالعباد, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیکھنے والا ہے. الذین یقولون ربنا اننا, یہ بندے کون ہیں جو کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے, بے شک ہم نے آمنا, ایمان لائے, فاغفر لنا, بس تم ہم کو بخش دینا. یعنی یہ وہ بندے ہیں جو کیا کرتے ہیں, جو نیک کام بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعائیں بھی مانگتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا. یہ بھی بہت زبردست دعا ہے. الصابرین, ان کی خصوصیات بیان کی, صبر کرنے والے, والصادقین, سچ بولنے والے, والقانتین, فرما برداری کرنے والے, والمنفقین, اور خرچ کرنے والے اللہ کی راہ میں, والمستغفرین بالاسحار, اور سحری کے وقت استغفار کرنے والے. اور اب تو رمضان ہے, رمضان میں تو آپ کو ٹائم ملے گا کہ آپ سحری میں اٹھ سکیں اور اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے استغفار کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے گناہوں پر توبہ کرنے والے اور استغفار کرنے والے بن جائیں, آمین. اور اس کے بعد حضرت مریم کی پیدائش کا واقعہ آ رہا ہے اگلی آیات میں, کہ ان کی ماں نے ان کی پیدائش سے پہلے ہی کہا کہ جو بھی میرا بچہ ہوگا نا, میں اس کو اللہ کی راہ میں دے دوں گی. تو بیٹا ہوا یا بیٹی ہو گئی, تو پھر اللہ تعالیٰ کو حضرت مریم عطا فرما دی. تو پھر انہوں نے جب وہ بیٹی تھی نا, تو پھر اس کی کفالت بھی کسی کو کرنی تھی. تو پھر حضرت زکریا جو تھے, ان کے خالو لگتے تھے, ان کے حصے میں یہ سعادت آئی کہ انہوں نے حضرت مریم کی کفالت کی, ان کا خیال رکھا. اور پھر جب حضرت مریم ہوتی تھی نا محراب میں, کیونکہ وہ ہر وقت عبادت کرتی رہتی تھی, تو جب وہ محراب میں ہوتی تھی نا, تو ان کے پاس کھانا اور موسم کے پھل, بلکہ بے موسم کے پھل بھی ان کے پاس آ جایا کرتے تھے. تو حضرت زکریا جب دیکھا کرتے تھے نا, تو ان کے دل میں خیال آتا تھا کہ یہ کہاں سے آتا ہے. تو انہوں نے کہا, قال یا مریم انا لکی ھذا, قالت هو من عند اللہ. انہوں نے کہا کہ مریم یہ کہاں سے آتا ہے تمہارے پاس. تو حضرت مریم نے پتا کیا کہا, کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر حضرت زکریا نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی, ان کے پاس اولاد نہیں تھی. انہوں نے کہا ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ, اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے نیک پاک اولاد عطا فرما, انک سمیع الدعاء, بے شک تو سننے والا ہے دعاؤں کو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دے دی. وہ بھی ایک نبی تھے, حضرت زکریا بھی پیغمبر تھے وہ بھی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی. اور اس کے بعد آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر آ رہا ہے, کہ اس کے بعد حضرت مریم کے ہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا. حالانکہ حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی, اس کے باوجود ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ تھا. اور پھر جب وہ پیدا ہوئے تو انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے پیدا ہوتے لوگوں سے کلام کیا تھا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ, وہ لوگوں سے جھولے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی کلام کرے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ بات پہلے ہی بتا دی. اس کے بعد کیا کہا, وہ جو عیسیٰ علیہ السلام تھے ان کو معجزات دیے گئے. کیا کیا معجزات دیے گئے تھے ان کو, ایک تو وہ پیدا ہوتے ہی بولنے لگے تھے, اور اس کے بعد وہ ایک مٹی کا پرندہ بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے اور وہ زندہ ہو جاتا تھا. اور اس کے بعد وہ لوگوں کو بتا دیتے تھے, جو لوگ کھانا کھا کے آئے ہوتے تھے نا گھروں سے, جو بھی کھاتے تھے وہ بتا دیتے تھے کہ آپ یہ کھا کے آئے ہو اور یہ چھوڑ کے آئے ہو. اور اسی طرح ان کے, اور وہ ایک اور بھی ان کا معجزہ تھا کہ وہ جب جو ہوتا تھا نا, ایک مرض ہوتا تھا, کوڑی کا مرض کہتے ہیں, جو پیدائشی اندھا اور کوڑی ہوتا تھا نا, اس کو بھی وہ صحیح کرتے تھے. تو ایسے کے ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. اتنے زیادہ ان کے معجزے تھے. اور اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ انہوں نے جب حضرت عیسیٰ پہ کچھ لوگ تو ایمان لائے, کچھ لوگ ایمان نہیں لے کے آئے. انہوں نے ان کے خلاف سازشیں کی. یہاں پر ذکر آ رہا ہے اس کا وَمَكَرُوا اللہ, انہوں نے چالیں چلی اور اللہ نے بھی ایک چال چلی, اللہ نے بھی ایک منصوبہ بنایا. لوگوں نے ان کے خلاف چال چلی اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے خلاف چال چلی. اللہ نے کیا کہا, اللہ نے حضرت عیسیٰ کو ایسے ہی اٹھا لیا. انہوں نے کیا چاہا تھا کہ ہم ان کو سولی دے دیں گے, حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا.
جو ان پر ایمان نہیں لے کے آئے تھے. تو حضرت عیسیٰ نے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے منصوبہ بنا لیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو ایسے ہی اٹھا لیا. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے عیسیٰ میں آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور بلند کر لوں گا اپنی طرف، اور آپ کو پاک کروں گا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ہی اٹھا لیا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عیسیٰ کی مثال آدم کے جیسی ہے. وہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ حضرت آدم کو بھی بغیر باپ کے اور ماں کے پیدا کیا تھا، اور حضرت عیسیٰ کو بھی بغیر باپ کے پیدا کیا. ماں تو تھی لیکن باپ نہیں تھے. ٹھیک ہے. حضرت یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر کہا ہو جاؤ، تو وہ ہو گئے، یعنی پیدا ہو گئے. اور پھر اس کے بعد آخر میں بتایا جا رہا ہے کہ اسلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی طریقہ قبول نہیں. یعنی اگر ہم سوچیں نا کہ ہم اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقے سے کام کر لیں اور ہم سمجھیں کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے علاوہ بات ہے، ہم سمجھیں کہ ہم اس طرح کر لیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، یہ بھی تو نیکی کا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی طریقہ اختیار کرے گا تو وہ ہم میں سے بالکل نہیں ہے، اور نہ اس کا وہ طریقہ قبول کیا جائے گا، خواہ کتنا ہی وہ اپنے طرف سمجھے کہ وہ صحیح کام کر رہا ہے. اور اس کے بعد آخر میں آ رہا ہے کہ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ اسی حالت میں فوت ہو گئے تو ان سے اور فَلَن يُقْبَلُوا مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، تو قیامت والے دن ان سے اگر وہ چاہیں نا کہ اپنے آپ کو چھڑوا لیں اور پوری زمین بھر کے سونا فدیے میں دے دیں تو وہ بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا. دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان پیسے دے کر یا کوئی مال خرچ کر کے اپنے آپ کو چھڑوا لیتا ہے، اپنی جان بچا لیتا ہے. لیکن قیامت والے طرح کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کی حالت میں زندگی گزاری، اسلام کے علاوہ کوئی طریقہ اختیار کیا، اپنی خواہشات کے اوپر چلتے رہے، وہ جب آخر میں اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے نا تو وہ چاہیں گے نا کہ ہمیں پوری زمین بھر کے بھی سونا دے دیا ہم، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بخش لے، تو اس دن ان کو نہیں چھوڑا جائے گا. اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے. آمین یا رب العالمین. آج کا پارہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمارے دلوں میں اس قرآن کی محبت پیدا فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے. آمین.